بسم اللہ الرحمن الرحیم. Welcome to online classes from the Arkham schools. Assalamu alaikum my dear friends. How are you all? Hope so. You all are good in the best of health and iman. I'm your Islamic studies teacher. First of all, open your Islamic studies planner and period number 7 پر آج کی ڈیٹ مارک کریں 2 اپریل. اس طریقے سے آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 5 جس کا موضوع ہے قرآن مجید. قرآن مجید نہ صرف مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے بلکہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے. آج ہم اس سبق کے ذریعے قرآن مجید کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے کہ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنے عرصے میں نازل ہوا اور اس کا نام قرآن مجید کیوں رکھا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ کیوں لیا، اور پھر اس کی اور بہت سی مفید معلومات اسٹوڈنٹس کو فراہم کی جائیں گی اور اس کے آداب کے بارے میں بھی تفصیل سے بیان کیا جائے گا. تو پیارے بچوں، ان تمام معلومات کو حاصل کرنے کے لیے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 13 کھولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اسٹوڈنٹس آپ آج کی ڈیٹ مارک کریں گے 2 اپریل 2021 اور دن کیا ہے آج؟ جمعہ. موضوع ہمارا قرآن مجید ہے. اللہ کی کتاب قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. نازل ہوئی کا کیا مطلب ہے؟ اتاری گئی. اللہ کی کتاب قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی. نازل ہوئی، اتاری گئی. قرآن تقریباً 23 سال کے عرصے میں مکمل نازل ہوا. تقریباً کا ورڈ کیوں یوز ہوا ہے؟ تقریباً کا ورڈ اس لیے، یہ لفظ اس لیے یوز ہوا ہے کہ مکمل 23 سال نہیں تھے، 22 سال 6 ماہ 8 ماہ 9 ماہ کہہ لیں، ٹھیک ہے. مطلب 23 سال کے قریب قریب، تقریباً کا مطلب ہوتا ہے قریب قریب، یعنی 23 سال کے قریب قریب. ٹوٹل کمپلیٹ 23 سال نہیں، 23 سال کے عرصے میں مکمل طور پہ جتنا بھی قرآن مجید تھا پارہ نمبر 1 سے لے کے 30 تک مکمل طور پر نازل ہوا. قرآن کے لفظ کا مطلب ہے بار بار اور بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. قرآن مجید کا لفظ، اس کے لفظ کا مطلب کیا ہے؟ بار بار بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. اسی لیے اس کا نام قرآن مجید رکھا گیا، کیونکہ مسلمانوں سمیت تمام دنیا میں یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا. یہ بات خاص طور پہ کیوں کہی جا رہی ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا؟ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی 3 کتابیں نازل ہوئیں، توریت، زبور، انجیل. وقتاً فوقتاً اس میں ترمیم ہوتی گئی. ماضی کے لوگ یعنی اس وقت کے لوگ اس میں جہاں ان کو ضرورت پیش آتی تھی وہاں اس میں ترمیم کر دیتے تھے. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید کو نازل کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس میں اب آپ چینج نہیں کر سکتے، اب آپ بالکل بھی اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. یہ میرا چیلنج ہے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی پاسداری کرتے ہیں اور قیامت تک اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتی. قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں اتارا گیا بلکہ دنیا کا ہر انسان قرآن کی رہنمائی کا محتاج ہے. یہاں یہ لائن بتانے کا کیا مطلب تھا، اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ کہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نہیں اتارا گیا، یہ تو پوری نوع انسانیت کے لیے اتارا گیا نا. تو آج بھی نہ صرف مسلمان اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں بلکہ غیر مسلم بھی اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. اس میں نہ صرف اسلامی معلومات ہے بلکہ آپ دنیا کے کوئی بھی کسی بھی قسم کا علوم و فنون لے لیں، سائنس، ٹیکنالوجی، سیاسیات، معاشیات، مطلب تمام مضامین کو اس قرآن مجید نے اپنے اندر سمویا ہوا ہے. اگلے صفحے پر ہم قرآن معلومات کے بارے میں پڑھیں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ پیج کی طرف آئیں. پیج نمبر 14، صفحہ نمبر 14. قرآن معلومات. قرآن مجید عربی زبان میں ہے. قرآن مجید عربی زبان میں کیوں ہے پتہ ہے آپ کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے تھے. عرب کے لوگوں کی جو زبان تھی وہ عربی تھی، اس لیے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا گیا. قرآن مجید حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے. یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا تھا نا، رسالت کے ٹاپک میں، رسالت کے موضوع میں پڑھا تھا
کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا کس کے ذریعے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور تمام انبیاء پر جو بھی کتابیں نازل ہوتی تھیں وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہی لے کر آتے تھے. پڑھا تھا نا آپ نے؟ تو پھر اسی چیز کو دہرایا گیا ہے. آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے، یہ بہت ہی اہم بات ہے. قرآن مجید حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے. پہلی دفعہ جب قرآن مجید نازل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں تھے. غار ہیرا میں تھے، ہیرا کے غار میں تھے، یعنی اس غار کا نام ہیرا تھا. غار ہیرا میں تھے اور رمضان کا مہینہ تھا. یہ دونوں چیزیں آپ نے اچھے طریقے سے یاد رکھنی ہے کہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار ہیرا میں نازل ہوا اور مہینہ کون سا تھا؟ رمضان کا. سب سے پہلے سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی. کس سورہ کی؟ سورہ علق کی. کتنی آیات؟ 5 آیات نازل ہوئی. قرآن مجید کے 540 رکوع ہیں. کتنے رکوع ہیں؟ 540. قرآن کی صورتوں کی تعداد 114 ہے. کتنی تعداد ہے؟ 114. قرآن کے 30 پارے ہیں. یہ تو سب کو پتہ ہے نا، سب بچے جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے 30 پارے ہیں. قرآن مجید کا سب سے چھوٹا ٹکڑا آیت کہلاتا ہے. یعنی ایک کمپلیٹ سنٹینس، ایک چھوٹا سا سنٹینس جو ایک مکمل جملہ ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ آیت کہلاتا ہے. صفحہ نمبر 15 پر ہم قرآن مجید کے آداب پڑھیں گے. نیکسٹ پیج کی طرف آئیں. صفحہ نمبر 15، قرآن مجید کے آداب. قرآن مجید کو بغیر وضو اور ناپاک ہاتھوں سے نہیں پکڑنا چاہیے. قرآن مجید کو بغیر وضو اور ناپاک ہاتھوں سے نہیں پکڑنا چاہیے، یعنی اس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. قرآن مجید کو ایسی جگہ جو ناپاک ہو وہاں نہیں رکھنا چاہیے، یعنی قرآن مجید کی جگہ بھی پاک ہو جہاں اس کو رکھا جائے. ٹھیک ہے بیٹا؟ قرآن مجید کے الفاظ کو بولتے اور پڑھتے وقت درست انداز میں ادا کرنا چاہیے. قرآن مجید کے اوراق ورق کی جمع ہے. ٹھیک ہے؟ قرآن مجید کے اوراق اور صفحوں کو پھاڑنا نہیں چاہیے. صفحہ کی جمع ہے. ٹھیک ہے؟ اور اگر غلطی سے قرآن کا کوئی ورق یا صفحہ پھٹ جائے تو اسے ادب سے ایسی جگہ پر رکھنا چاہیے جہاں پاؤں کے نیچے نہ آئے. قرآن پڑھتے ہوئے آیت کے مکمل ہونے پر ٹھہرنا چاہیے. ہم ویسے بھی جب کوئی بات کرتے ہیں تو جب ہمارا سینٹینس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہم چپ کرتے ہیں اور لکھتے ہوئے ہم ختمہ کا نشان لگاتے ہیں. اسی طرح قرآن مجید کی آیت کو کمپلیٹ طور پہ پڑھتے ہیں اور جہاں آیت کمپلیٹ ہو جاتی ہے وہاں اس طرح دائرے کا نشان ہوتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں آیت کمپلیٹ ہو چکی ہے اور یہاں پہ ٹھہرنا ہے. قرآن مجید کو ٹھہر کے پڑھنا چاہیے. جلدی پڑھنا اچھی بات نہیں. تو پیارے بچوں، ان تمام معلومات کو آپ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں. نیکسٹ ٹائم کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.